السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کو بندے میں تقوی کی صفت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اظہار محبت کا یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری میں دیر نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریفیں کی ہیں۔ قرآن میں جتنے مقامات پر بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی تعریفیں آئی ہیں، دراصل وہ سب صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفتوں میں جو سب سے زیادہ ایمان لانے کے بعد یقیناً سب سے زیادہ نمایاں صفت نظر آتی ہے نا بھائیوں، جو اللہ کو بہت پسند آئی، بڑی تعریفیں اللہ رب العزت نے اس صفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حکم سنتے اور انہی قدموں پر اسے اپنا لیا کرتے تھے۔ یہ خاص بات تھی ان لوگوں، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ذکر ہوا اور ویسے بھی مسلمات میں سے ہے، یعنی اہل اسلام میں سے کسی کو اس بات پر بحث کرنے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نئے مسلمان سے اسلام کا وعدہ لیتے یا فرما برداری کا وعدہ لیتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے ہوئے جو ممکنہ رکاوٹیں ہیں، ممکنہ مشکلات ہیں، متوقع حالات ہیں، جو آپ یاد دلاتے تھے کہ آپ وعدہ تو کر رہے ہیں کہ آپ کہنے پر عمل کریں گے، لیکن آپ یہ سوچ سمجھ کر وعدہ کریں کہ آپ پر امیری آ سکتی ہے، غریبی آ سکتی ہے، آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے، دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے،
پھر آپ ایسے بہانے کر کے اطاعت سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ یہ 6 رکعات ہیں بیعت عقبہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے، انصار مدینہ سے جو وعدے آپ نے دیے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ بیان کیا ہے، پڑھیے ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے عنوان سے سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، یہ رات کو خفیہ معاہدہ ہو رہا تھا جس میں مدینہ کے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر، اولادوں سے بڑھ کر، جائیدادوں سے بڑھ کر آپ کا دفاع کریں گے۔ یہاں مکے والوں نے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، دعوت کا میدان بند کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ کس حد تک ساتھ دو گے، مجھے جو بلا رہے ہو میں وہاں آ جاؤں، یہاں کو چھوڑ کر وہاں حالات بگڑ جائیں، وہاں جنگیں شروع ہو جائیں، وہاں دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، ارد گرد سے دھمکیاں آنے لگ جائیں، وہاں تمہاری معاشی حالت پریشان ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں پھر تم اپنے عہد سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے۔ مقرر سہکرر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وعدہ کرنے لگتے انصاری تو پہلے عباس رضی اللہ عنہ آتے۔ مدینے والوں سوچ سمجھتے میرے بھتیجے یہاں محفوظ ہیں، مشکلات میں ہیں لیکن محفوظ ہیں، ہمارے خاندان کی ایک ساکھ ہے، ان پر تلوار کسنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے ہم سے بھی لے جاؤ اور پھر وہاں ساتھ بھی نہ دو تو زیادہ مشکلات ہو جائے گی۔ تم جنہیں لے کے جا رہے ہو دنیا کے ہر رنگ کے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تو یہ سوچ سمجھ کے لے کے جاؤ۔ تو انصار نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر دکھایا، جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ جیسے حالات مرضی آتے گئے، انصار کا کوئی گھر سلامت نہیں رہا، بعض پورے گھرانے شہید ہو گئے اور بعض گھرانوں کے 2 4 جوان شہید ہو گئے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں یتیم نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں بیگان نہ ہو، کوئی کاروبار ایسا نہیں تھا جو متاثر نہ ہوا ہو، کوئی جسم ایسا نہیں تھا جو معذور نہ ہوا ہو، کٹا نہ ہو۔ منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، جو عہد کیا تھا انہوں نے عہد پورا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، اللہ نے جہاد کی اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد بھیجے مکے کے قافلوں پر نظر رکھنے کے لیے، ساتھ ہی جنگوں کی اجازت دے دی گئی، آنے جانے والے قافلوں پر شب خون مارنا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت ملی۔ ان مجرموں کو اللہ کے حکم سے بدلہ لینے، سزا دینے کا اللہ نے حکم دیا۔ بدر سے پہلے 11-12 جھڑپیں ہوئی۔ اگر مدینے سے کوئی 600-700 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی قریش مکہ کا قافلہ جا رہا ہوتا تھا تو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اس پر جھپٹتے تھے۔ نظر اتنی باریک رکھی گئی، اطلاعات تھیں کہ شام سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، بہت سارا مال ہے، اس میں 272 کلو تقریباً سونا تھا اس تجارتی قافلے کے پاس، مال و منال سے لدا ہوا ہے، 40 سپاہی ہیں جو اس کی سیکورٹی کے لیے ہیں۔ آپ نے بندے بھیجے سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن زید کو کہ مجھے لمحہ بلمحہ کی خبریں بھیجتے رہو، قافلہ کہاں پہنچا ہے، دفاع کی کیا پوزیشن ہے، تاکہ حملہ آور ہوا جائے اور ان 40 افراد کے ساتھ جھڑپ کر کے ان کے اموال لے لیے جائیں جنہوں نے ہماری املاک پر مکے میں قبضہ کیا ہوا ہے۔
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں کو اب ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اطلاع ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قافلہ فلاں جگہ آ گیا ہے، فلاں جگہ آ گیا ہے۔ آپ روانہ ہو گئے مدینے سے، تو کوئی 180 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے بدر کا۔ آپ اس طرف روانہ ہو گئے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے والوں کو مجاہدین کی بھنک لگ گئی ہے اور وہاں سے ایک مسلح فوج روانہ ہو گئی، بھرپور قوت کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ، جمع غفیر کے ساتھ مکے والے قافلے کو محفوظ رکھنے کے لیے روانہ ہو چکے۔ اب یہ یکدم ایک انہونی صورتحال تھی، غیر متوقع صورتحال تھی، جہاں جس کا کوئی تصور اور امکان بھی نہیں تھا۔ لگتا یہ تھا کہ 40-50 بندوں کے ساتھ ایک معمولی جھڑپ ہوگی، کوئی خون ریز بڑے مارکے کی نوبت نہیں آئے گی، تیاری بھی اسی انداز سے ہوگی۔ مدینے میں کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جو اس قافلے کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پابند کیا، نہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے، نہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اب اطلاع ملی کہ قافلہ نکل گیا ہے، قافلہ نکل گیا ہے اور لشکر مکہ روانہ ہو چکا ہے اور بھرپور تیاری کے ساتھ۔ اب یہاں کیا کیا گیا؟ یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا۔ اب اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 سال کے بوڑھے عمرو بن جموح جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹانگ سے معذور ہیں سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 15 سال کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پورے لشکر کے پاس 1-2 گھوڑ سوار ہے، جنگی سامان بھی لاتا ہوا ہے، کوئی زیادہ راہ بھی لادی ہوئی ہے، پھر بھی یہ 300 بندوں کے پاس 100 اونٹ بھی نہیں، 3 4 بندے ایک اونٹ پر باری باری چڑھتے ہیں اترتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی باری پر آپ پیدل چلتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے نبی آپ سوار رہیں، ہم آپ کی باری میں پیدل چل لیں۔ آپ نے فرمایا ما انتم باقوی منی وما انا باغنی عن الاجر منکم، نہ میں بیمار ہوں کہ مجھے ریسٹ کی ضرورت ہو اور کہ تم صحت مند ہو، اور نہ اجر و ثواب کے حوالے سے میں لاپرواہ ہوں کہ تمہاری تو ثواب کی خواہش ہو اور میرا ثواب کا جی نہ چاہتا ہوں۔ میں اپنی باری والا ثواب تمہیں نہیں دینا چاہتا، میں پیدل چلوں۔ مجلس سے مشاورت بٹھائی، صورتحال سامنے رکھی، اطلاعات آ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ اشیرون مشورہ دو۔ صدیق کھڑے ہوئے، مشورہ دیا، آپ فیصلہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی توفیق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ساتھ دیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ نے جو فیصلہ لینا ہے اطمینان سے لیں، ہماری وفاداری کے حوالے سے آپ مطمئن رہیں۔ اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ یہ سارے مہاجرین تھے، مکہ چھوڑ کر آنے والے، یہاں کی لوکل آبادی اہل مدینہ انصار مدینہ کیا موقف رکھتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں، کیونکہ جنگ کا سارا بوجھ ان پر پڑنے والا تھا، جنگ کا سارا بوجھ ان پر پڑنے والا تھا، کیونکہ مہاجرین کی تعداد جنگ بدر میں 70-80 ساری تھی، ان میں سے 6 کی شہادت ہوئی ہے مہاجرین کی، 14 میں سے باقی انصار کی شہادت، باقی سارا مارکے کا وزن بھی انصار پر پڑنا تھا۔
اور انصار کے ساتھ عہد جو تھا وہ مدینے کے اندر رہ کر ساتھ دینے کا تھا، اب جنگ مدینے کے باہر ہو رہی، یعنی اصولی طور پر معاہدے کے مطابق، میثاق مدینہ کے مطابق اگر وہ کہتے کہ ہم مدینے جاتے ہیں، وہاں اگر دشمن آئے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو انہیں اس کا حق تھا، یہ آپشن تھا آپ کے پاس۔ اس لیے ان کا موقف آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بوجھ تو ان پر پڑنا ہے، یہ ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہاں کی لوکل آبادی انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاری اس موقع پر یہ کہہ دیں گے کہ ہم مدینے سے باہر جنگ لڑنے کے تو پابند نہیں ہیں، یہ جنگ تو باہر ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے تخیل میں کوئی ایسی بات ہے تو میں انصار کی طرف سے آپ کے حضور یہ بات پیش کرتا ہوں، انصار کی ترجمانی کرتا ہوں۔ ہم نے بیعت عقبہ میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا نا، تو سوچ کے دیا تھا کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں، نہ آپ کے حکم پر ہم اپنی جانوں کو عزیز رکھیں گے، نہ اپنے مال کو عزیز رکھیں گے، نہ اپنے امن و امان کو عزیز رکھیں گے۔ دنیا جانتی ہے ہم جنگ لڑنے کے قابل ہیں۔ رہا مالی خرچہ تو ہمارے اموال کے آپ مالک ہیں، خذ من اموالنا ما شئت واترک لنا منہا ما شئت، ہمارے مال میں سے جو مال آپ کے کام لگتا ہوگا دے دیں، جو آپ چھوڑنا پسند کریں چھوڑ دیں، جو آپ لے جائیں گے وہ ہمیں زیادہ اچھا لگے گا اس سے جو ہم چھوڑ دیں۔ ان حالات کی ہمیں توقع تھی جو آج آئے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے تھے۔ کل اگر اللہ نے دشمن سے ملا دیا تو اللہ آپ کی آنکھوں کو ہمارے کردار سے ٹھنڈا کر دے۔ آپ بسم اللہ تو کریں، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ ہم میں سے کسی کو پیچھے پلٹتے ہوئے نہیں دیکھیں۔ اللہ کے نبی آپ یہیں سے حکم دیں اور کہیں کہ ایسے جاؤ، ساحل سمندر ہے، سمندر میں چھلانگیں لگا، آپ کا حکم ہوگا، ہم پیچھے نہیں بیٹھیں، ہم سب کے سب سمندر میں چلیں۔ آپ برق الغماد، یہ جدہ کے پاس کی کوئی جگہ ہے، یہ مدینے میں کھڑے ہیں، برق الغماد تک آپ کہیں کہ یہیں سے ایسے ہی چلو، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ذرا ٹائم دے دیں، ہم سوچ سمجھ کے آتے ہیں، سنبھل کے آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، ہم یہیں سے آپ کے ساتھ برق الغماد تک چلتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کو ہمارے کردار سے ٹھنڈا کر دے گا۔ اور یہ محض بات نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی۔ تو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے اچھی بات اللہ کو لگی نا، وہ یہ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اسی وقت اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں جس وقت انہیں حکم ہوتا ہے، جس وقت انہیں حکم ہوتا ہے اسی وقت یہ فرما برداری میں آ جاتے ہیں۔ یہ کمال بات تھی۔ آج امت مسلمہ کو یہ جو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، جو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم جمعے ہضم کرتے جا رہے ہیں، ہم درس ہضم کرتے جا رہے ہیں، ہم ترجمے کلاسیں ہضم کرتے جا رہے ہیں، ہم رمضان ہضم کرتے جا رہے ہیں، ہم نصیحتیں ہضم کرتے جا رہے ہیں، ہم حالات وبائیں بیماریاں جنگیں ہضم کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری روٹین ایک انداز کی ہے، اس پر نظر ثانی ہے، کوئی اس پر ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ آفتوں پر آفتیں ہیں، طوفانوں پر طوفان ہیں، مصیبتیں ہیں،
امت مسلمہ کٹ پھٹ جائے، تکلیفوں کے مصیبتوں طوفانوں سے امت مسلمہ گزر جائے، ہم جیسے تھے ہم ویسے کے ویسے رہیں، کم از کم اپنی گھریلو عملی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں دینداری کو شعوراً اپنانے کا بھی عہد نہ کریں۔ ہم کس مٹی سے بنے؟ پیارے بھائیوں، زبانی ہمدردیاں، ہم زبانی خیر خائیاں وہ بے معنی ہوتی ہیں۔ جس نقطۂ نظر پر آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، اس نقطۂ نظر پر جان دینے کے لیے مسلمان کو تیار ہو جائے، اس میں دیر نہ کرے، فرما برداری کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی متاع بنائے، سب سے قیمتی منصب بنائے۔ حکم آنے کے بعد پھر وہ فرما بردار۔ عشاء کے وقت آیات نازل ہوئی، پردے کی آیات، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بچیوں سے کہیے، نساء المؤمنین، مومنوں کی خواتین سے کہیے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ عشاء پڑھی، عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اللہ کا حکم ہے مومنات پردہ کریں۔ فجر کے لیے انہوں نے نماز میں آنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، مارکیٹ بند ہے، گنجائش خریداری کی ہے نہیں ہے، چادریں میسر ہیں نہیں ہیں، سو مشکلات ہیں۔ فجر کی نماز میں آئی، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فجر کی نماز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی خواتین نماز فجر میں مسجد مدینہ میں محمد رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آئی تو پردے کی حالت میں۔ کہاں سے انتظام ہوا تھا؟ کیسے انتظام ہوا تھا؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انتظام اس طرح ہوا تھا کہ چادر بڑی ہے تو اس کی سائڈوں کو کاٹنا، بستر کی چادر بڑی ہے سائڈوں کو کاٹنا، کپڑا اس طرح جوڑ جوڑ کے ٹانکے لگا لگا کے نہیں چادر پڑنا۔ صبح آئیں تو با پردہ ہو کر آئیں، صبح آئیں تو با پردہ ہو کر آئیں۔ ہم دیکھیے ہمارے یہاں 10 20 50 لاکھ کا کروڑ کا ایک کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، 20 سال تک فنڈ مانگ کے آخر وہ ناقص ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں مدرسوں کے کام ختم نہیں ہوتے، جاری ہوتے، مسجدوں کے کام ختم نہیں ہوتے، جاری ہوتے۔ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن قباء پہنچے ہیں، اور اسی جمعے والے دن یا اس سے اگلے جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینے آئے، یعنی یا 4 دن یا 12 دن، یا 4 دن رہے قباء میں یا 12 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں۔ قباء کا پلاٹ حاصل کیا، اس کی بنیادوں کی کھدائی ہوئی، مسجد کی تعمیر ہوئی، نمازیں شروع ہو گئیں، نمازیں آپ پڑھاتے رہے، یہاں کے امام کا تعین کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاٹ پسند کیا، مسجد نبوی والا، یا بنی النجار خامنونی حائطکم ھذا، یہ پلاٹ مجھے مسجد کے لیے پسند ہے، پیسے بناؤ، پیسے لو اور یہ پلاٹ مجھے دے دو، مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ پلاٹ 2 یتیم بچوں کا تھا، انہوں نے کہا پیسے نہیں لیتے، آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں، ان بچوں کی پونجی ہے، انہیں پیسے دیے جائیں گے، پیسے بناؤ۔ 10 مسقال سونا بنا، صدیق نے سونا جمع کرایا، پیسے دے لیے، پلاٹ قبضے میں لیا، اور پہلے ہفتے میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ مسجد چھوٹی پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا ساتھ والا پلاٹ خرید کر شامل کرنا ہے، کوئی کوشش کرے اس میں
میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلاٹ کے مالک کے پاس گئے، کتنے لیتے ہو؟ اس نے کہا اتنے لیتا ہوں۔ اتنے اسے لیے پلاٹ کو مسجد کے ساتھ شامل کر دیا، توسیع ہو۔ مدینے کے مسلمانوں کو پانی کی تنگی ہے، پانی روما سے خریدتے ہیں، روما یہودی ہے، ہر بندے کی خریدنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو دیکھا، آپ نے فرمایا کوئی ہو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، وَجَعَلْ دِلَاهُ فِيهِ كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اپنا ڈول بھی ڈال لیا کرے جیسے باقی مسلمان ڈول ڈالیں، خود بھی پیا کرے، مفت میں اللہ کے راستے میں اس کنویں کو وقف کر دے، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ روما کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، قیمت سے بہت زیادہ پیسے مانگے جو اس کی اصولی قیمت تھی، 25,000 درہم۔ 25,000 درہم میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا۔ 200 درہم پر 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے۔ 25,000 درہم دیے، کنواں خریدا اور کنویں کو اہل اسلام کے لیے وقف کر۔ یہ بات ہے جو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو سب سے اچھی لگی۔ تو کہا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام آیا ہے، فرشتوں کو حکم ہے لکھو، اس نے یہ کیا یہ ثواب، یہ لکھا یہ کیا یہ ثواب، ضابطے بتائے ہوئے ہیں۔ روزے دار کے والے سے لکھو اس نے روزہ رکھا، یہ نہ لکھو کہ اتنا ثواب ہے۔ کیوں؟ ترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، روزے دار کو روزے قیامت میں خود ہی ثواب دوں گا، درمیان میں کوئی بندہ لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اتنا خاص اسے اہم کیوں بنایا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میری وجہ سے بھوک کو برداشت کرتا ہے، میرے کہنے پر پیاس کو برداشت کرتا ہے، میرے کہنے پر اپنی شہوت اور خواہش نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جو میرا اتنا کہا مانے اسے ثواب بھی میں ہی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانور مجھے متاثر نہیں کرتے، اس سے بڑے جانور میں نے بنائے ہیں، مجھے جو بات اچھی لگتی ہے تم میں، میرے کہنے پر تم نے کی تو سیکھا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ اللہ کو اچھے لگتے ہیں جب اللہ کے کہنے پر آپ آمادہ ہو جاتے ہیں فرما برداری کے۔ جب کوئی بات سننے آئے، جب کوئی خطبہ سننے آئے، دینے آئے، درس سننے دینے آئے، آیات کھولی جائیں، کوئی آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث رکھی جائے، پڑھیں، کوئی پیغام اسلام آئے تو اس ارادے سے پڑھیں کہ اسے شروع کرنا ہے۔ ہم سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق تو نہیں آئے گی نا۔ اور پیارے بھائیوں، تعمیل کے لیے وہی وقت سب سے بہتر ہے جو وقت پیغام پہنچنے کا ہے۔ ماضی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور مستقبل ہمارے کنٹرول میں۔ ہم جس حالت میں ہیں حالت متغیر ہو سکتی ہے، امیری غریبی میں تبدیل ہو سکتی ہے، غریبی امیری میں تبدیل ہو سکتی ہے، خوشی غم میں تبدیل ہو سکتی ہے، غم خوشی میں تبدیل ہو سکتا ہے، آسانی مشکل میں تبدیل ہو سکتی ہے، مشکل آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں اگر فرما برداری نہیں کرتا کوئی تو کسی حالت میں وہ فرما برداری۔ اب تو سمجھ آ گئی، اب تو پیغام مل گیا، اب تو ذہن بن گیا، اب یہ تاریخ دے کر ٹال جاتا ہے۔ تو جب ذہن ایسا نہیں بنا ہوگا، جب ایسی تازگی نہیں ہوگی، جب ایسا ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی تو اس وقت یہ کب تہجد شروع کر دے گا؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں لکھا ہے، مغیرہ بن عبداللہ الجشکری کا کتاب الزکوٰۃ میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں میرے ابا جی عبداللہ الجشکری
نے مجھے بتایا، تابعین میں سے تھے، کہتے ہیں میں کوفہ گیا بیٹے، دخلت مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، وہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ ابن المنتفق درس ہو رہا تھا تو میں بھی گیا اور میں بھی جا کے بیٹھ گیا ساتھ، میں نے بات سننا شروع کر دی۔ ابن المنتفق حجۃ الوداع کا تذکرہ کر رہے تھے، حج میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، فرما رہے تھے کہ مکے کی فتح ہو چکی، ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں مسلمان ہو چکے تھے، قبیلہ قیس سے تعلق ہے، ہم مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ہم میں سے اکثریت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں تھا، شوق تھا کہ آپ کو دیکھیں، اس لیے جو مل آتے تھے ہم ان سے پوچھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا ہنسنا مسکرانا، کھانا پینا، چال ڈھال، طرز فکر، تو ایک تصور، ایک نقش ہمارے دماغوں پر تھا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان ہو گیا کہ اس سال ہم حج کریں گے۔ ارد گرد ہر طرف اس بات کی شہرت ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کرنا ہے، اس لیے دور دراز کے لوگ بھی حج میں اس نیت سے شریک ہوئے کہ حج بھی کر لیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ میں حج پر آیا ہوں، میں عرفات کے میدان میں ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرہ مبارک پر میری نگاہ پڑی، میں پہچان گیا، میں بے قابو سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، رش زیادہ تھا، لوگ میرا راستہ روکتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاؤں۔ اللہ کا کرنا، آپ اونٹنی قصبہ پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا لگتا ہے اس بندے کو مجھ سے کوئی کام ہے، آنے دو اسے، راستہ بنا دو۔ لوگوں نے راستہ بنا دیا، میں آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے مختصر سوال کرنا چاہتا ہوں، ما یدخلنی الجنۃ وینجنی من النار، ما یدخلنی الجنۃ وینجنی من النار، کچھ ایسا طریقہ بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے نجات کا سبب بنے۔ میرا یہ سوال سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام میرے ہاتھ میں جواب کا منتظر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے لمحہ بھر کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھتے رہے، اونٹ کی کوہان کی طرف، پھر آسمان کی طرف آپ دیکھتے رہے، پھر آپ نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی، اقبل الی بوجہہ الکریم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کی طرف اپنا چہرہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کنت اوجزت لقد احسنت، میں تیرے سوال پر حیران ہوں، اتنا شارٹ سوال اور اتنا اچھا سوال تو ہے، اتنا اچھا سوال اور اتنا مختصر سوال کیا ہے۔ پہلی ملاقات ہے تمہیدوں سے باہر نکل کر، مسلمان یہ چاہتا ہے کوئی ایسا کام بتائیں جو جنت میں لے جائے، جو جہنم سے دور کرے۔ انہیں دیر تھی سیکھنے کی، ہمیں دیر ہے عمل کی۔ ہم تو وضو کر رہے ہوتے ہیں، سامنے لکھا ہوتا ہے یہ پڑھو یہ ملے گا، یہ پڑھو یہ ملے گا، یہ پڑھو یہ ملے گا۔ ہماری مسجد پر نگاہ پڑتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم تو فون سننے کے لیے اسے آن کرتے ہیں تو ہمیں 100 طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت کے گوشے ہمارے سامنے آ گئے. ہم ایک بٹن دباتے ہیں اور ہم دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں. لوگوں کی یہاں تک پہنچ نہیں تھی، وہ تلاش میں رہتے تھے. آپ دیکھیے اصحاب جو آتا اوصینی یا رسول اللہ، اوصینی فاؤ، جیسے آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کریں، جیسے نصیحت ملتی فوراً عمل کرتے ہیں. ہم نصیحتیں بکثرت سننے کی وجہ سے ہم نے انہیں رفع کر دیا ہے، روٹین کی بات کر دیا ہے، معمولی کر دیا ہے. میری مثال سخت نہ ہو جائے، ہمیں تو باہر وہ سبزی بیچنے والے کی آواز اور مؤذن کی آواز ڈیلنگ میں ایک جیسی لگتی ہے. وہ کہتا ہے لے لو، ہم سن لیتے ہیں، لینا چاہے تو لے لیتے ہیں، نہیں لیتے. پھیری والا آواز لگاتا ہے، وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ مانے یا نہ مانے. ہم نے خطبوں کا یہ حال کیا ہوا ہے، ہم نے درسوں کا، نصیحتوں کا یہ حال کیا ہوا ہے، ہم نے اذانوں کا یہ حال کیا ہوا ہے، ہم نے احکام کا یہ حال کیا ہوا ہے. اس معاشرے میں سود کون کھاتا ہے؟ بے راروی کی راہیں کون اپناتا ہے؟ رزق کے حوالے سے مشتبہ راستوں کو کون اپناتا ہے؟ رشوتیں کس قوم میں لی جاتی ہیں؟ مکسنگ کہاں ہوتی ہے؟ ہمارا ہی شہرہ ہے، یہ ہمارے ہی شہرے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے مختصر سوال کیا اور آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے. کلمہ تو نے پڑھ لیا، حج جو کرنے آیا ہے، اقیم الصلاۃ المکتوبۃ ادی الزکاۃ المفروضۃ، فرض نماز کی پابندی کرنا، فرض زکوٰۃ کی پابندی کرنا، خیال رکھنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں. یہی بات زمام ابن سالبہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، پہچانتے نہیں تھے. مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس کھڑے ہو. ایوکم محمد، آپ میں محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی طرف اشارہ کیا گیا. میں کچھ پوچھنے آیا ہوں، سوال میں کچھ صراحت ہوگی، کھلے ڈلے لفظ ہوں، آپ محسوس نہ کرنا. کہو کیا پوچھتے ہو؟ بندے نے بتایا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، قسم کھا کے تسلی کریں. آپ نے قسم کھائی، تسلی کرائی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ پر قسم کھاتے تسلی کراتے گئے. کھڑے کھڑے اس نے کہا اگر یہی کروں تو جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی کرو، جنت میں چلا جاؤں گا. آپ بڑھاؤں گا نہیں، گھٹاؤں گا نہیں. آپ نے کہا نہ بڑھانا نہ گھٹانا، اسی سے چلے جاؤ. کہا چلے جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کے رب کی قسم، اسی سے ہی جنت میں چلا جا. وہیں سے بندہ واپس پلٹا بتا کر، زمام بن سالبہ میرا نام ہے، بنو سعد ابن بکر والوں نے مجھے بھیجا ہے، تسلی کرنے آیا تھا، تسلی گئی ہے ہو. اس لیے میرا وعدہ میں اس پر پکا رہوں گا، آپ کا وعدہ اللہ مجھے جنت میں بھیج. جب گھر پہنچے تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس وقت کے سیدھے سادے مسلمان، بعمل مسلمان. اور پیارے بھائیوں، نافرمانیاں ہیں نا جو، ان کا اثر آخرت میں تو جو نکلنا ہی نکلنا ہے. دنیا کی زندگی میں بھی جتنی ہمارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جتنے ہم کانٹے نکال رہے ہیں، جتنی ہم شرمندگیوں کا شکار ہیں، جتنی ہم ذلتوں کا شکار ہیں، منہ چھپائے پھر رہے ہیں، منہ دکھانے کے قابل اللہ ستم سہنے کے قابل نہیں ہیں، تکلیفیں دیکھنے کے ہم قابل نہیں. اس کے پیچھے بھی صدیوں کی ہماری بد عملیاں اور بے عملیاں ہیں. ہمارا الہاد ہے، ہماری نادینیت ہے، ہماری مسجدوں کی ویرانیاں ہیں، ہمارا بے عمل. اپنے اس رویے پر ہم سب نظر ثانی کریں. ہمیں دیندار ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں میں دین سب سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے. سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، تشریف لوگوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟
دیکھا ہوتا تو آپ سنتے، تعبیر فرماتے۔ اور آج آپ نے پوچھا، لوگوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں پھر اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا 2 بندے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں میں گیا، آپ فرماتے ہیں وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ قیدی بیٹھا ہوتا ہے نا، یا سزا پانے کے لیے کوئی سر جھکایا بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح ایک بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے، کانٹا ہے، نوکدار کانٹا جو ہوتا ہے نا قصابوں کے پاس گوشت کاٹنے، اس طرح کا اس کے پاس بید ہی کلوب، اس کے پاس کانٹا ہے۔ میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں یہ کانٹا اس نے داخل کیا اور پھاڑ دیا اس کے منہ کو اس شخص نے، اور دوسری روایات میں آتا ہے پھر یہاں سے اس نے ناک میں ڈالا اور ناک کو بھی پھاڑ دیا، آنکھ میں ڈالا اور آنکھ کو بھی پھاڑ دیا۔ یہ خوفناک منظر تھا، تکلیف دہ منظر تھا، وہ تڑپنے لگ گیا زخمی۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے یہ، اس کا کیا جرم ہے؟ اچھا، پھر اس سائیڈ کو مکمل زخمی کرنے کے بعد وہ دوسری سائیڈ کی طرف آیا تو اللہ کا کرنا یہ ٹھیک ہو گئی، پھر اسے پھاڑا، پھر اس طرف آیا، یعنی عذاب مسلسل۔ انہوں نے کہا ابھی آگے چل، میں آگے چلا، آگے گیا، ایک اور قیدی ہے اسے الٹا لٹایا ہوا ہے، ایک شخص پاس کھڑا ہے، بڑا سارا پتھر اٹھاتا ہے، اس لیٹے ہوئے کے سر پر مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ جاتا ہے پتھر اٹھا کے لاتا ہے، آتے آتے سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارتا ہے، عذاب مسلسل۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آگے چل۔ آگے میں گیا، آگے دیکھا کہ ایک تنور ہے، نیچے سے کھلا اوپر سے تنگ، آگ بھڑک رہی ہے، آگ کی طرف جھانکا تو نیچے برہنہ مرد اور عورتیں جل رہی ہیں، آگ کے شعلوں کے زور پر وہ اوپر آ جاتے ہیں، آگ کے شعلے بھی تنور کے منہ تک آتے ہیں، یہ جلتے جلتے اوپر آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ باہر نکل آئیں گے ننگے، لیکن پھر وہ آگ نیچے چلی جاتی ہے تو یہ پھر نیچے جا گرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ابھی آگے چل۔ آگے گیا تو ایک نہر ہے، خون کی یہ نہر ہے، اس میں ایک شخص موتے کھا رہا ہے، وہ کوشش کر کے کنارے پر آتا ہے تاکہ نہر سے باہر نکلے، کنارے پر ایک بندے نے پتھر جمع کیے ہوئے، جیسے یہ باہر نکلنے لگتا ہے وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے، پتھر کی چوٹ کی وجہ سے یہ دوبارہ نہر کے درمیان چلا جاتا ہے، خون کی نہر میں ہوتے کھانا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ تو مجھے کہا گیا کہ ابھی آگے چلیں، آگے گئے، لمبی حدیث ہے، ساری بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آگے گئے، جب سفر مکمل ہوا میں نے کہا لقد طوفت معا اللیلۃ، آج رات آپ لوگوں نے مجھے بہت مناظر دکھائے، بتائیں تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلا بندہ جس کے منہ کو، آنکھوں کو، نتنوں کو کاٹا جا رہا تھا، یہ کذاب انسان ہے، جھوٹ بولنے والا انسان ہے، جس کے جھوٹ کو لوگ لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ آگے سے آگے پہنچے۔ دنیا میں آپ نے ایسے بدقسمت دیکھے ہیں نا کہ جن کا کلام باطل ہوتا ہے، لوگ اس باطل کلام کو لے کر اپنے عقیدوں کو باطل کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو باطل کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ بدقسمت روز قیامت جب حساب دیں گے نہیں معلوم کتنے لوگوں کی گمراہی کا اور کتنے لوگوں کی خرابی کا حساب ہے۔ تبلغ الآفاق، آسمانوں تک یہ باطل پہنچ جاتا ہے، اور اندھے ہیں کہ وہ بس وہ لیتے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں۔ انا للہ، یہ اس کی سزا ہے۔ زبان نے جرم کیا، کٹ رہی ہے، آنکھ نے جرم کیا، کٹ رہی ہے، ناک نے جرم کیا، کٹ رہا ہے، الجزاء من جنس العمل۔ دوسرا جسے کچلا جا رہا تھا، یہ مسئلے جانتا ہے، عمل نہیں کرتا، رات اس کی بھی باعمل نہیں ہے، دن اس کا بھی باعمل نہیں ہے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فجر کی اذانیں بھی ہوتی رہتی ہیں، نمازیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ پڑھا ہے، اس بات کی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ تیسرے، بدکار مرد اور عورتیں، اور بدکاری عملی بھی ہوتی ہے، خواہش کی بھی ہوتی ہے، ہاتھوں کی بھی ہوتی ہے، پیروں کی بھی ہوتی ہے، تمناؤں کی بھی ہوتی ہے۔ داؤ کسی کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا ہے، لیکن خواہش رکھنا بھی ایک بدکاری ہے۔
اور چوتھا شخص جو غوطے کھا رہا تھا خون کی نہر میں، یہ لوگوں کا خون چوسنے والا، سود پر پیسے دینے لینے والا، جکڑ بندیوں کا شکار کر کے اپنی پونجیوں کو، اپنی تجوریوں کو بھرنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ گناہ تباہی کا کس قدر ذریعہ ہے۔ آخرت میں یہ منظر اور مسلسل ہوتا رہے گا، اور دنیا میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا ہے